نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوال بلند محبت کے ساتھ درود بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام احباب ذی وقار سامعین محتشم مکرم اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن ہم پکاریں گے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ وہ دن کون سا ہوگا یوم یہاں اس سے مراد یوم الدین قیامت کا دن ہے یوم یہ اس کے پیچھے پوشیدہ ہے قیامت یعنی کہ قیامت کے دن جب ہم کسی کو پکاریں گے نا تو وہ جس کو دنیا میں وہ اپنا امام مانتا تھا دنیا میں جس کو اپنا لیڈر مانتا تھا دنیا میں وہ جس کے پیچھے جس کی اطاعت کرتا تھا جس کے نعرے لگاتا تھا جس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جس کے ساتھ کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت والے دن ندعو کل اناس بامامہم ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے امام کس کو مانا ہے دنیا میں کیا ہم نے امام ان لوگوں کو مانا ہے جنہوں نے جناب ہمیں گمراہی کی طرف لگا دیا جنہوں نے پوری قوم کو جناب ناچنے ٹاپنے کی طرف لگا دیا یا ہم نے امام ان لوگوں کو مانا ہے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کی غلامی کا درس دیا جنہوں نے حضور کے در پر لے کر جانے کا درس دیا جنہوں نے کہا او نوجوانوں او بوڑھے او جناب میری بیٹیوں میری بہنوں یہ سب کچھ جو پیچھے آپ کو لگا رہے ہیں یہ سب یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے اور اسلام مخالف ایجنڈے پر لگا رہے ہیں آؤ حضور کے دین کی طرف آؤ حضور کے در پر آؤ حضور کے در پر اپنے دامن کو پھیلاؤ حضور کے در پر اپنا جناب سجدہ ریزی کرو ہم نے اس کے یہ تو اب ہماری بات ہے نا ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کس کو امام مانتا رہا ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام سے مراد یہاں پر لیڈر بھی لے سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کس کو لیڈر مانتا رہا عمران والے جو ہوں گے وہ دنیا قیامت والے دن ان کو بلایا جائے گا کہ جناب عمران کے ساتھ جو تھے نا دنیا میں وہ آ جائے اور جو نواز کے ساتھ ہوں گے آواز لگے گی قیامت والے دن کہ جو نواز کے ساتھ وہ بھی آ جائے اور جو قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ تھے
پھر آواز آئے گی کہ جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو اس وقت تھے وہ بھی آ جاؤ گے. قبلہ امیر المجاہدین یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دن ان صفوں میں کھڑے ہوں گے جن صفوں میں صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوگا، جن صفوں میں نور الدین زنگی کھڑے ہوں گے، جن صفوں میں داتا علی جویری کھڑے ہوں گے، جن صفوں میں معین الدین چشتی کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ ہم بھی قبلہ بابا جی کو امام مانتے ہیں، بابا جی کے پیچھے انشاءاللہ ہم بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوں گے. تو احباب جی وقار، آج آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن گزشتہ جو گزرے ہیں تو لاہور میں ایک جگہ پر ایک جناب لیڈر نے ایک اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعویٰ دار جھوٹا جو وہ دعوے کرتا رہا ہے، اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور جناب اس نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگا دیا. افسوس تو اس بات کا ہے کہ قوم تو جاہل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پیر حضرات گئے ہیں، جو مولوی گئے ہیں، ہمیں افسوس ان پر ہے. اقبال کلندر لاہوری نے ایک شعر میں فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آدمی اگر انسان اللہ کے آگے سر نہ جھکائے، اپنے رب کے آگے سر نہ جھکائے، تو پھر اللہ اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھلواتا ہے. یہ پیر، یہ مولوی جب ناموس رسالت کی بات آئی تو انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جب ختم نبوت کی بات آئی تو انہوں نے اپنے آستانے بچائے، اپنے مرید بچائے. ہمیں نہ کچھ ہو جائے، ہمیں نہ گولی لگ جائے، ہم نہ شل کھائے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ روڈ پر، سڑکوں پر اس عمران کے لیے جس عمران نے ہماری قوم کی بیٹیوں کو بے حیا کر دیا، اس عمران کے لیے جس نے ہمارے نوجوان بیٹوں کو بے حیا کر دیا، اس عمران کے لیے جس نے جناب یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو پورا کر رہا ہے، اس کے لیے روڈ پر نکل کر شیل بھی کھا رہے ہیں، ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. تو یہ جب انہوں نے حضور کے در پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے کہ جب تم نے میرے نبی کے در پر نہیں آئے تو پھر تم در بدر کی ان ٹھوکروں پہ کھاؤ گے. وہ پیر جو جناب ہمارے پیشوا تھے، جنہوں نے ہمیں اپنے پیچھے لے کر چلنا تھا، جنہوں نے ساری عمر اپنے جناب مریدوں سے اپنے ہاتھ چموائے، جس دین کا نام لے کر انہوں نے ساری عمر جناب مریدوں کو کہا کہ ہماری اطاعت کرو، ہماری پیروی کرو. اس دین کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ ایک بے غیرت لیڈر کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ لیڈر کہ جس نے جناب ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا اور پھر جناب پچھلے رمضان، ابھی 1 سال گزرا ہے، 1 سال ابھی گزرا ہے صاحب بھائی، پچھلے رمضان اس نے ہمارے 24 شہداء، 24 بندوں کو ناجائز اس نے شہید کیا. پولیس کو اس نے آرڈر دیا، آرڈر تو اس کا تھا نا، رینجر کو اس نے آرڈر دیا. 24 ہمارے نوجوان جن پر تیزاب پھینکا گیا، جن کو جناب گولیوں میں چھلنی کر دیا گیا، اس عمران کے پیچھے، اس ظالم کے پیچھے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ چلے اور اسے پتا ہو کہ وہ ظالم ہے، فرمایا فقد خرج من الاسلام، فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا. جو بندہ کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ چلے، جو ظالم بادشاہ کے ساتھ چلے، اس کا یہ حل ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور جو خود ظالم ہو، اس کا کیا حل ہوگا، اس کا کیا علاج ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ہم اپنے نوجوانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین کی طرف، ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ ہمیشہ کھلی، دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے. وہ کہتا ہے جب بھی تم آ جاؤ، آخری سانسوں میں بھی حضور کے در پر آ جاؤ، میرے در پر آ جاؤ، تو جناب میں تمہیں لینے کے لیے، تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بھی ہماری یہ دعوت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف آئیں. اپنا جو ووٹ ہے، اپنی جو سپورٹ ہے، ہر لحاظ سے وہ آپ تحریک لبیک والوں کو دیں، ہر لحاظ سے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ یاد رکھیں، آج اگر ہم زوال تھوڑے ہیں نا، اگر آج ہمیں اوپر اقتدار نہیں مل رہا، دین اوپر نہیں ہے تخت پر، تو یاد رکھیں یہ سدا اس طرح نہیں رہنا. قبلہ بابا جی بھی فرما کے گئے اپنے آخری خطاب میں، آپ نے فرمایا سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے. نہ تو عمران نے سدا رہنا ہے، نہ نواز نے سدا رہنا ہے، نہ زرداری نے سدا رہنا ہے. یہ ایک وقت ہے، آئے ہیں چلے جائیں گے. سدا جس چیز نے رہنا وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا دین ہے جو تا قیامت انشاءاللہ روشن رہے گا. آج آپ دیکھ لیں عمران یہ ایک فتنہ بن چکا ہے، اور اس فتنے میں بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے جناب جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ گرفتار ہیں. صرف یہ نہیں کہ جاہل بندے اس فتنے میں گرفتار ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو جناب جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے جناب، ٹھیک ہے مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ جناب آپ کے بڑوں نے کام کیا ہے،
ہم مانتے کہ میر علی شاہ صاحب نے، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کام کیا، لیکن ان پر جو آج جانشین ان کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ہم مانتے ہیں جناب مولانا سردار احمد خان محدث اعظم پاکستان تھے، آج بھی ہم اگر وہ ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی زیارت کروا دے خواب میں، اگر آج بھی ان کے جو مزار شریف پر لگنے والی خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ تو تھے آباد تمہارے، تم کیا ہو؟ وہ تو تھے آباد تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر آدھر بیٹھے منتظر فردا ہو۔ وہ تو آباد ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، لیکن آج تم کس دین کی طرف چلے گئے ہو؟ آج تم نے وہ دین کیوں چھوڑ دیا؟ ہماری آپ کو بھی دعوت ہے کہ آئیں حضور کے دین کی طرف واپس آ جائیں، حضور کے نظام کی طرف واپس آ جائیں۔ یاد رکھیں جب تک ہم نظام مصطفیٰ کی بات نہیں نہ کریں گے، صرف بات نہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہمارے حج، ہماری یہ جو جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں اپنی، یہ صرف ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا دین کو کیا فائدہ ہے یہ بھی بتائیں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے، اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اپنی آخرت درست کر رہا ہے، جبکہ دین نظام کی بات کس نے کرنی ہے؟ نظام باہر کفر کا چل رہا ہے، نظام باہر ظالم بادشاہ چلا رہے ہیں، جناب غریب کو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، آٹے کی لانوں میں لگا دیا انہوں نے، اور جناب جو تھوڑے سے اپ گریڈ تھے ان کو جناب پیٹرول کی لائنوں میں لگا دیا ہے۔ غریب کدھر جائے گا؟ جب غریب مر گیا، پاکستان کی جو عوام ہے ان کو جناب انہوں نے تباہی کے دہانے پر لے گئے ہیں، جب یہ حال ہو جائے گا نا ہماری عوام کا، تو پھر آپ حساب لگا لیں پاکستان کا کیا حال ہوگا، پاکستان کی معیشت کس طرف جائے گی، پاکستان کے معاشرتی معاملات کس طرف جائیں گے۔ تو یہ معیشت اور پاکستان صرف ایک صورت میں بچ سکتا ہے جب حضور علیہ السلام کا دین تخت پر ہوگا۔ اگر حضور کا دین نہیں نہ آئے گا تو یہ جتنے مرضی IMF سے قرضہ لے لیں، جتنا مرضی IMF ان کو جناب اپنے خزانے کھول دے، جب تک مسلمان اسلام کی طرف واپس نہیں آتے، نہ تو کوئی ان کی معیشت درست ہوگی، نہ ہی ان کا ملک ٹھیک ہوگا، اور نہ ہی جناب ان کے اپنے معاملات ٹھیک ہوں گے، کیونکہ مسلمان کی نجات کس میں ہے؟ اسلام میں۔ مسلمان کی نجات صرف اسلام میں ہے، صرف دین میں ہے۔ اگر دین کو مسلمان چھوڑ دیں گے تو نہ تو مسلمان بچیں گے، نہ مسلمانوں کے ملک بچیں گے۔ جناب قبلہ ہلاکو خان جو تھا نا، ہلاکو خان، اس نے جب بغداد پر حملہ کیا تو قبلہ بابا جی یہ واقعہ سناتے ہیں، ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تو نا ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ہلاکو خان کی فوج کو دیکھا، اس کے پیچھے ہلاکو خان کی فوج کے پیچھے فرشتے کھڑے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو مارو۔ جناب اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ہلاکو خان کی فوج کو دیکھا تو اس کے پیچھے فرشتے تھے، فرشتے ہماری طرف نہیں تھے، فرشتے ہلاکو خان کی فوج کی طرف تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، اپنے اسلام کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ظالم بادشاہ کو بھیجا کہ جو بندے میرے دین کی طرف نہیں آتے، جو بندے اسلامی نظام کی طرف نہیں آتے، تو پھر اس ظالم ہلاکو خان کو بھیجا کہ جا کے ان کو مار، ان کو ختم کر دے، مجھے ضرورت ہی نہیں ان کی۔ تو یہ وقت پاکستان پر نہ آ جائے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں۔ یہ جو آپ حکمرانوں کے در پر جاتے ہیں نا، یہ پیروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کبھی عمران کے در پر، کبھی نواز کے در پر، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، یہ آپ کو صرف اس طرح جب آپ کو ان سے مفاد ہے، ان کو آپ کے ساتھ مفاد ہے، یہ مفاد پرست ہونا ہے صرف، جب مفاد ختم ہو جائے گا وہ آپ کو نہیں پوچھیں گے، آپ ان کو نہیں پوچھیں گے۔ اس لیے اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آئیں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے، اسلامی نظام کے لیے۔ آج ہماری عوام کو جو پتہ ہے اسلامی نظام، اگر ان سے پوچھا جائے کیا ہے تو وہ جناب یہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ بھی تو اسلامی ہے۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے۔ جمہوری نظام ہمارا نہیں ہے، جمہوری نظام کفریہ نظام ہے، یہ کفر کا راج کرتا نظام ہے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ ایک خلیفہ ہوتا ہے، اس کے نیچے سارے اس کے خلیفہ کی بیعت کرتے ہیں، یہ ہے اسلامی نظام۔ یہ جو موجودہ چل رہا ہے یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ ہمارا نظام صرف خلافت ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا، سب اس کے پیروکار ہوں گے، سب اس خلیفہ کی بات کو مانیں گے، یہ اسلامی نظام ہے۔ جمہوری نظام اب اپنے اوپر راج کیے ہوئے ہیں اور ہم نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے کہہ رہے ہیں جناب ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اس طرح نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن آپ کے گریبان پکڑے جائیں گے کہ بتاؤ جب تمہیں بتایا جا رہا تھا، ایک بوڑھا شخص، ویل چیئر پر بیٹھا شخص، وہ تمہیں بتا رہا تھا
کہ دین کی طرف آؤ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بھی دی ہوئی تھی، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، پھر تم دین کی طرف واپس کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں تم اسلامی نظام کے لیے کھڑے ہوئے؟ تو یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے یہ اسی چیز کا مصداق ہے کہ ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ہم اپنے اماموں کو صحیح طرح چنیں، ہمارے امام خادم سہرسوی ہیں، بس ہم اپنے ان اماموں کے پیچھے چلیں، بجائے اس کے کہ ہم ان حکمرانوں کے در پر جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ 2% کے حکمران ہیں، یہ حضور نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کا پیچھا کریں۔ ہم اپنے اسلامی نظام کی طرف آئیں اور تا صبح قیامت دین ہی تخت پر رہے گا، تا صبح قیامت دین ہی تخت پر رہے گا، اور حضور کا دین آ کر رہے گا۔